میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ عیادت پر رکھا گیا ہے، مزاج پرسی پر رکھا گیا ہے۔ یہ سنت ہم سے چھوٹی جا رہی ہے۔ آج ہم کسی کی مزاج پرسی کو نہیں جا رہے، ہم فون کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، یہ سمجھ لے رہے ہیں کہ ہم نے مزاج پرسی کر لی۔ نہیں، ہماری شریعت نے جو مزاج پرسی عیادت کی جو طریقہ بتایا ہے کہ وہ طریقہ نہیں ہے کہ فون پہ بات کر لیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیادت مکمل یہ ہے کہ آپ مریض کے پاس جائیں، اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کی مزاج پوچھیں، یہ مکمل عیادت ہے، مزاج پرسی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص عیادت کے نیت سے نکلتا ہے تو 75,000 فرشتے اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب تک پلٹ کر آتا ہے وہ فرشتے اس کے ساتھ رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ سایہ بن کر رہتے ہیں، اور جب پلٹ کے عیادت کر آ جاتا ہے، مزاج پرسی کر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب اور ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ دیکھیں آپ، عیادت کرنے ہم گئے، مزاج پرسی کرنے، ہماری جانے کی وجہ سے اس مریض کے دل میں ہماری عزت پیدا ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم پر فضل فرماتا ہے، اس پر بھی بڑی فضیلت ہمیں عطا کرتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے، ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ آج جس کے دل میں حج کی تمنا ہے، جس کے دل میں عمرہ کی تمنا ہے، وہ بہتر جانتا ہے حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ میں بیت اللہ کو دیکھ لوں، اللہ کے گھر کو دیکھ لوں، مگر لاکھوں روپے لگانا پڑتا ہے، پھر صحت کا ساتھ دینا، پھر کاروبار کو روک کر جانا، پھر جا کر آئے بعد بھی ایک گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حج قبول ہوا۔ مگر یہاں پر خالی ایک مریض کی مزاج پرسی کے لیے چلے جائیے آپ، ایک مقبول حج کا ثواب آپ کو عطا کر دیا جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے کسی کی مزاج پرسی عادت کے لیے، اور اس کی عادت کر جب تک پلٹ کر نہیں آتا، اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ معاف فرماتا ہے، ایک درجہ بلند فرماتا ہے ہر قدم پر۔ دیکھیں ہمارے کتنے فضیلت ہے عیادت کرنے جانے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی عیادت مزاج پرسی کے لیے جائے۔ آج ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کسی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، پڑوسی ہوتے ہیں، پڑوسی کی مزاج خراب ہوگی ہمیں پتہ نہیں چلتا، جب انتقال ہو جاتا ہے معلوم ہوتا ہے، یا مسجد میں اعلان ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنے ہم ایک دوسرے سے غافل ہو گئے ہیں، ہم نے اپنا دل موبائل پر، کمپیوٹر پر، سسٹم پر، لیپ ٹاپ پر لگا لیا ہے، جبکہ یہ چیزیں استعمال کرنے کی ہے، دل لگانے کی نہیں ہے۔ انسان یہ انسیت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، تو انسان کی جو فطرت ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ کسی نہ کسی کے ساتھ رہنا ہے، وہ انسان کے ساتھ ہی اس کی انسیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں آج ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ہم نے اپنے جو مطلب زندگی ہے اس کو ہم نے بدل کر رکھ دیا۔ اللہ نے جو کائنات میں ہمارے لیے نظام بنایا تھا، ہم نے وہ نظام کو پلٹ کر رکھ دیا۔ ہم چیزوں سے دل لگانے لگے، جبکہ دل انسان سے لگانے کا ہے، محبت انسان سے کرنا ہے، ہم چیزوں سے کرنے لگے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سب کرنا ہے، کسی کی کیا ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے ساتھ کوئی ایک انسان جڑا نہیں رہے گا، آپ ڈپریشن سے خالی نہیں ہوگے۔ ہمیں چیزوں کو استعمال کرنا تھا، ہم نے چیزوں سے محبت کر لی، اور ہمیں انسان سے محبت کرنا تھا، ہم نے انسان کو استعمال کر لیا۔ آج ہم دیکھیں، ہم چیزوں سے محبت ہو گئی ہمیں، اور انسان کو ہم مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ انسان سے محبت بلا غرض ہو، مطلب کے لیے اس سے محبت نہ کرے، اس سے محبت اللہ اور رسول کے لیے کرے۔ اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن انبیاء اکرام دیکھ کے ایسے لوگوں کو رقص کریں جو ممبر پہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، تو انبیاء اکرام رقص کریں گے، یہ کون ہے، کون سے امت کے یہ نبیاں ہیں، یا نبی ہے یا امت افضل فرشتے ہیں، تو
تو کہا جائے گا کہ نہ یہ نبی ہے نہ فرشتے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے، یہ امت کے وہ افراد ہے جس نے صرف اللہ کی رضا سے ایک دوسرے سے محبت کی تھی۔ تو ہمیں چاہیے ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عیادت کے لیے نکلتا ہے کسی کی مزاج پرسی کے لیے تو فرشتہ ندا دیتا ہے، مبارک ہو تمہارا چلنا، تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا ہو۔ صرف ہمارے جانے کو مبارک کہا جا رہا ہے اور ہمارے کو بشارت دی جا رہی ہے کہ تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا ہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، کسی کی مزاج پرسی کے لیے جا رہا ہے تو وہ وضو کر لے، اور اس کی عیادت پرسی کے لیے جب جائیں تو ندا دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تمہیں کہ اللہ نے تمہیں 70 سال کی مسافت سے جہنم سے دور کر دیا ہو۔ 70 سال کی مسافت جو ہوتی ہے اتنی دور تم کو جہنم سے کر دیا گیا ہے، صرف لوگوں کی مزاج پرسی پوچھنے سے یہ حالت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کی مزاج پرسی کو جاؤ، جب تم کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے دعا ضرور کرانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مریض کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کسی کی مزاج پرسی کے لیے جائیں تو ان سے اپنے دعا کے لیے کہیں، اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور